بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کیسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت مضبوط اور طاقتور ہو تو اس عورت کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتائیں گے کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچے کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچے کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اللہ کی رحمت پر افسوس کرتا تھا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر پر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹی کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ اسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر پر رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حاملہ سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے حاملہ سے لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کا بچہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا جڑواں بچے ہیں۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات میں 80,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں سے 1,000 مخلوقات تو وہ ہیں جو زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی پر رہتے ہیں، اور 70,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں رہتی ہیں، یعنی کہ سمندر میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ان مخلوقات کا جوڑا پیدا فرمایا، یعنی کہ نر اور مادے کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نہ کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اکیلا ہوں، میں اولاد اور ماں باپ سے پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا پھر دونوں ہیں۔ میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹا عطا کروں، اور جس کو چاہوں دونوں لڑکا اور لڑکی یعنی دونوں عطا کروں، اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کروں اور ان کو بانجھ بنا دوں۔ ناظرین، ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ عنہ، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا،
ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکنوں کو سن سکتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور سکون پاتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ ناظرین، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بتائیں گے کہ سائنس جڑواں بچے کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتی ہے، کہ جڑواں بچے کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا BMI باڈی ماس انڈیکس 30 سے زائد ہو تو ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات 60% اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسمانت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا ہونے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسمانت والی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد زیادہ ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دیں اور جن کی اولاد ہے ان کو فرما بردار بنا دیں، آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔